سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور دیگر صحابہ سے ان کو محبت نہیں ہوتی، اور بلکہ ان کے لیے وہ اچھے جذبات بھی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے اور بلکہ بغض اور ان کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے، تو ان کو کہتے خوارج۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خوارج کے یہاں مجلس ان کی لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے ان کے اہل علم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں ایک روایت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور بڑی مشہور روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شہر کے دروازہ ہیں اور اس کے باب ہیں۔ تو جس نے علم میں داخل ہونا ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس کی نسبت ہونا چاہیے کہ وہ علم کے دروازے ہیں۔ اس پر ان کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اچھے ادیب اور خطیب اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان میں سے ان کے 11 چنیدہ قسم کے لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں ایک ایک کر کے آگے پیچھے، اور ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا ایک ہی جواب، اور پھر ہر جواب کے دلائل اگر انہوں نے الگ الگ دیے تو اس سے ثابت ہوگا کہ واقعتاً وہ اس شہر علم کے دروازے ہیں، اور اگر سب کو ایک ہی جواب دیا انہوں نے تو پھر ہمیں ان کی علمیت کے اندر وہ جو روایت میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت اپنی راویوں کے اعتبار سے کسی مبالغے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ چنانچہ مشورے کے مطابق ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یا حضرت آپ یہ بتائیں کہ مال زیادہ افضل ہے یا علم؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی علم افضل ہے مال سے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کی کوئی دلیل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم یہ نبیوں کی وراثت ہے اور مال فرعون، قارون، حامان کی وراثت ہے، لہذا نبیوں کی وراثت افضل ہوتی ہے اور اللہ کے منکروں اور باغیوں کی وراثت وہ اس سے کم ہوتی ہے، اور اس میں فضائل میں اس کا کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو یہ پہلا خارجی واپس آیا اور اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال اور جواب کو پھر اس کے لیے جو 2 دلیلیں انہوں نے دلیل دی وہ بھی اس نے بتا دی۔ اس کے بعد دوسرا گیا، اس نے کہا کہ یا حضرت میں ایک سوال کر رہا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی علم افضل ہے مال سے. تو اس نے کہا اچھا، تو اگر علم افضل ہے مال سے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم عالم کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت صاحب مال کرتا ہے. یہ اس میں بڑا تفاوت ہے. اور وہ واپس آ گیا. اس نے آ کر مجلس میں یہ بات بتائی، دلیل بھی بتائی. تیسرا شخص جاتا ہے اور وہ جا کر سلام کرتا ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کرتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مال والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ علم افضل ہے، کوئی کہتا ہے مال والے افضل ہے. آپ یہ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی علم افضل ہے، علم افضل ہے. اس نے کہا اچھا، مال مفضول ہے؟ بالکل. اس نے کہا اس پر کوئی دلیل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، علم اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جبکہ مال اللہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے. لہذا جو خواص کو چیز دی جاتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. اس نے آ کر یہ ساری بات بھی بتائی، دلیل بھی بتائی کہ سوال ایک، جواب ایک، اور ہر جواب کی دلیل اب تک الگ آ رہی ہے. چوتھے شخص آیا اور اس نے آ کر پھر سوال کیا کہ یا حضرت یہ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم افضل ہے. اس کا اچھا علم افضل ہے تو اس پر کوئی دلیل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چوتھے شخص سے ارشاد فرمایا کہ علم کو جتنا خرچ کریں، جتنا پھیلائیں، یہ بڑھتا ہے، اور مال کو جتنا خرچ کرو گے وہ کم ہو جاتا ہے. لہذا جو بڑھتا ہے وہ افضل ہے، جو کم ہوتا ہے وہ مفضول ہے. وہ بھی چلا گیا، ساری کارگزاری سنا دی اس نے. پانچویں شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ علم افضل ہے. اس نے کہا کوئی دلیل؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم اپنے پڑھنے والے اور اپنے حفظ کرنے والے اور اپنے پھیلانے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو عزت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے. اور مال، جب مالدار مال حاصل کرتا ہے تو اس مال کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو لوگ کنجوس بھی کہتے ہیں، بخیل بھی کہتے ہیں، اور اس کو کئی برے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے. ساتواں شخص آیا اور چھٹا شخص، اس نے آ کر بھی وہی سوال کیا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی علم افضل ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اگر علم افضل ہے
تو اس علم کی افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. عالم گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا، علم والا قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. اور حوض کوثر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے لوگوں کو جام کوثر پلائے گا. اور جب کہ مالدار پیسے کا حساب دے گا، مسقال ذرۃ خیر یرا شر یرا، ایک ایک چیز کا وہ حساب دے گا، جبکہ علم والا وہ صاحب علم گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. 7واں شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی علم افضل ہے. اس نے کہا علم افضل ہے تو اس کی کوئی دلیل دے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے مرنے کے بعد اس کا نام، اس کا کام، اس کا علم بڑھتا رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. اس کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ پڑھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کوئی خانقاہ کی لین میں، کوئی تدریس کی لین میں، کوئی خطابت کی لین میں. تو اس لیے عالم کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رہتا ہے، جبکہ مالدار کے مرنے کے بعد اس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کا نام